شریعت رہنما اصول ہے۔ شریعت راستے کو کہتے ہیں، وہ کشادہ راستہ جس پہ چل کے انسان کامیابی کی مسندوں پہ فائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام کو مختلف شریعتیں عطا فرمائیں۔ وہ لائف سٹائل، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جس پہ چل کے ہر امت کامیابی کے مقام پر گامزن ہو گئی۔ لیکن جب باری آئی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے ایسی کمپلیٹ اور مکمل شریعت ہمیں عطا کی کہ زندگی کے ہر شعبے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ شریعت اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام اپنے بندوں کے فوائد کے لیے رکھے ہیں، ان احکامات کے جاننے کا نام ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کی رضا اور عدم رضا کو جان لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کامیابی کے نوشتے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں شریعت کے بنیادی اصول کا سیکھنا ضروری ہے۔ جب آپ شریعت کو جان لیتے ہیں، یا آپ مجھ سے سوال کریں کہ ریمی صاحب ہم شریعت کو کیوں سیکھیں، کیوں جانیں، اس کے جاننے کا پہلا مقصد، اگر ہم آبجیکٹو آف شریعہ کی بات کریں تو سب سے پہلا مقصد آپ کو شریعت سکھانے کا یہ ہے کہ آپ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ آپ کے دین کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب آپ شریعت کو جانتے ہیں، ان کے پیرامیٹرز کو جانتے ہیں، آپ کو عقائد کا پتہ ہے، آپ اپنے عقائد کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ملائکہ کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، آخرت کے حوالے سے جتنے بھی اسلام نے عقائد عطا کیے، ان سب کا جاننا یہ ہمارے دین کی حفاظت کے لیے، اس لیے شریعت کو سکھایا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا مقصد انسانی جان کی حفاظت ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں جائز ہیں اور یہ باؤنڈری لائن ہے، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے، تو پھر ہم آگے نہیں بڑھتے۔ شریعت کو جاننے سے آپ کو ان تمام حدود و قیود کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز ہے انسانی عقل کی حفاظت۔ اگر آپ شریعت کو نہیں جانتے تو عقل میں آپ کہیں نہ کہیں پھسل سکتے ہیں۔ جیسے آج کل بہت سے بچے جب میڈیکل پڑھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کی طرف لے گئے، الحاد کی طرف لے گئے۔ انہوں نے ڈیفرنٹ چیزوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا اور یہ سمجھے کہ شاید یہ ساری چیزیں انسان کی باڈی پر جو ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، یہ انسان کی عقل کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ اللہ کی ذات پر بھی یقین چھوڑ بیٹھے، کیونکہ شریعت نہیں جانتے۔ ان لوگوں نے کہا ڈارون ہمارا پیغمبر ہے، حالانکہ جب شریعت کو سیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے ایکسپیریمنٹ جو انسان کی باڈی پر وہ کرتے ہیں، یہ کریشن ہے، یہ تخلیق ہے، اور یہ تخلیق، یہ کریشن اس کریٹر کا پتہ دیتی ہے، اس خالق کا پتہ دیتی ہے۔ جب انسان ڈی این اے پر ٹیسٹ کرے گا تو ڈی این اے بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس نے اب تک اربوں خربوں انسان کے ڈی این اے بنائے اور ایک کا دوسرے سے میچ نہیں ہو رہا، یہ بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو جب تک آپ شریعت سے واقف نہیں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں پھسل جائیں گے۔ اس لیے شریعت کو سیکھا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی عقل کی حفاظت کر سکیں۔ وگرنہ معاشرے میں جو حال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ لاجیکلی بات کرتے ہیں اور عقل کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، عقل کے ذریعے۔
ایسی بات بنا کے رکھیں گے۔ اس لیے شریعت کو سیکھنے کے لیے ہم نے یہ رمضان المبارک میں مختصر سی جو نشستوں کا اہتمام کیا ہے۔ اور پھر چوتھا مقصد ہوتا ہے انسانی نسل کی حفاظت۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے یہ میرے لیے حلال راستہ ہے، یہ حرام راستہ ہے۔ نسل انسانی کا خصوصی تحفظ ہوتا ہے، اور پھر رشتوں کے تقدس کی بات ہوتی ہے۔ انسان اپنے ذہن میں، اپنی سوچ میں شرم و حیا کا تصور پیدا کرتا ہے جب وہ شریعت کے احکام کو جان لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح پانچواں مقصد شریعت کو سکھانے کا یہ ہے کہ انسانی مال کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کمزور کو دیکھیں تو اس کی جگہ پہ قبضہ کر لیں، اس کے مال کو ہتھیا لیں۔ یہ سب چیزیں اسی وقت ہوں گی جب شریعت سے آپ واقف نہیں ہوں گے۔ اس لیے شریعت ہماری زندگی کا ایک رہنما اصول ہے، اور ہم اس محبوب خدا کے امتی ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری خصوصی تربیت فرما دی ہے۔ اور صرف فرمایا نہیں بلکہ ہمارے آقا نے عملی طور پہ کر کے دکھایا کہ یہ ہے شریعت کے وہ معاملات جس پر چل کے تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور یہ آج بھی ہماری کامیابی کا بہترین معیار ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، شریعت کو سیکھنا، شریعت کے مسائل کا جاننا، اور بنیادی مسائل جو تعلق ہمارے عقائد سے ہیں، مسائل سے، یہ جاننے سے انسان میں فراست پیدا ہوتی ہے، اس کی عقل کے اندر اچھے برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے بیلیو میں، اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں، اپنے عمل میں، اپنی سوچ میں، اپنی پریکٹسز میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں، زندگی کے ہر گوشے میں وہ جب شریعت کی رہنمائی کو آگے رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے کی وضاحت فرما کر ہمیں اس راستے پر چلا دیا۔ اس لیے جب آپ فجر کی نماز پڑھنے آئے نا تو ذہن میں یہ نیت رکھ کے آیا کریں کہ وہاں ہم بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کچھ مسائل سیکھیں گے۔ جیسے ہی آپ یہ نیت کریں گے فرشتے اپنے پر آپ کے پاؤں کے نیچے بچھا دیں گے، کیونکہ جو علم کے لیے نکلتا ہے فرشتے ایسے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ نیت اور ارادہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ پھر جس کو یہ توفیق دے، یعنی آپ میرے کہنے پہ نہ کبھی درس سنا کریں، نہ میرے کہنے پہ مسجد میں بیٹھا کریں۔ اگر آپ میرے کہنے پہ درس سنیں گے پھر آپ کو اجر نہیں ملنا۔ آپ اس نیت سے یہاں بیٹھے میں اپنے آقا کے دین کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے رب کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں، پھر آپ کا ایک ایک لمحہ یہاں بیٹھنا عبادت میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ سکھا رہا ہوں، آپ سب لوگ مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہیں، بس ڈیوٹی اللہ نے ہماری لگا دی ہے، جی آپ نے ان کو سکھانا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں بہت سے آئے ہوئے لوگوں کو بھی یہاں سے اٹھا کے گھر بھیج دیا جاتا ہے کہ چلو اٹھو، تمہارے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دور دور سے بھی آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما کے ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے محبوب کے پیارے دین کو سیکھ سکیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ وہ توفیق عطا فرما دے تو کامیابیاں انسان کے قدموں کو چومتی ہیں۔ تو یہ ایک شریعت کے حوالے سے بنیادی احکام کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آج جمعے کا دن ہے اور پہلا جمعہ ہے، اور جمعے کے بہت سے فضائل ہیں، ہمیں آج کا دن بڑا اہتمام کے ساتھ اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے گزارنا ہے۔ ایک تو آج ہمارا جو نماز کے بعد والا درس ہے ہم جمعے کو نہیں رکھتے، جو ابھی فوراً ہم نماز کے بعد درود و سلام پڑھیں گے اور دعا ہوگی۔ اور خصوصی طور پر ان احکام شریعت کا سیکھنا جیسے مردوں پر لازم ہے ایسے خواتین پر بھی لازم ہے۔ تو ہم نے جمعے کے دن صبح 9:30 بجے خواتین کے لیے اوپر اہتمام کیا، خاص طور پر چونکہ ایک ماں تربیت یافتہ ہو جائے تو پورا خاندان تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ تو آج اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو آپ نے آج لازمی اپنے گھروں میں خواتین کو کہنا ہے اور صبح 9:30 بجے مدرسہ ضیاء القرآن میں وہ آئیں، مسائل ہوں گے، دینی مسائل پر بات ہوگی، صلاۃ و تسبیح، دعا اور یہ سب پروگرام انشاءاللہ ان کے لیے 2 گھنٹے کا 9:30 سے 11:30
تو یہ تربیتی نشست جو ہے اس میں بھی لازمی خواتین شامل ہوں۔ جمعے کے لیے بہت سی عظمتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل دنوں میں سے دن جمعے کا ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں انتقال ہوا اور اسی میں سور پھونکا جائے گا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی پیدا ہو واقعہ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ فرمایا اس دن مجھ پہ درود پڑھا کرو، درود پڑھا کرو۔ عرض کیا پیارے آقا جب آپ کا وصال ہو جائے گا پھر بھی؟ فرمایا ہاں، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی قبر میں بھی زندہ ہیں اور وہ سارے کے سارے رزق کے معاملات ان کو قبر میں بھی عطا فرمائے جاتے ہیں۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ جب آپ جمعے کے لیے نکلیں گھر سے غسل کر کے پاک صاف ہو کے اچھے کپڑے پہن کے اور نہا کر اور خوشبو لگا کر، چونکہ یہ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے، اور پھر آپ آئیں اور مسجد میں بیٹھیں خطبہ سنیں، یہ سارے معاملات آپ کر جائیں، اللہ تعالیٰ پچھلے ہفتے کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک کے وہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر پہلی گھڑی میں جانا چاہیے، جتنی پہلے جائیں گے آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، دوسری گھڑی میں گائے کی قربانی کا، تیسری گھڑی میں مینڈے کا، اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیز کے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام عربی خطبہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنا سارے کا سارا رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں آنا چاہیے تاکہ ہمارا نام فرشتوں کے رجسٹر میں درج ہو جائے۔ اور اسی طرح جمعے کے دن ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ان برکات کو سمیٹنا چاہیے جو برکتیں اللہ نے اہل ایمان کو رکھی۔ اس میں ایک گھڑی ایسی اللہ نے رکھ دی، اللہ کی بارگاہ سے جو طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے جمعے کے دن۔ لیکن وہ گھڑی پوشیدہ رکھی ہے، اس میں کون سا ہے، لہذا جب بھی وقت ملے جمعے کے دن آپ خاص طور پہ رمضان المبارک میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی کہ جو جمعے پہ نہیں آتے، فرمایا میرا دل کرتا ہے میں یہاں لوگوں کو نماز پہ مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں کہ جو جمعے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس لیے جمعے کے دن پورے اہتمام کے ساتھ ہمیں اللہ کے گھر کی طرف منتقل